طلع البدر علينا من ثنيات الوداع طلع البدر علينا یا محبوب سونیا قرآن سننا قرآن ایمان دادا کرنا اللہ اکبر اللہ انیا عبادتوں دے باوجود رب العالمین فرمایا نے اے میرے سونیا محبوبا اتنا لمبا قیام نہ کریا کر یا ایھا المزمل اے کالی کمری والے سونیا محبوبا یا ایھا المزمل قم اللیل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب سونیا اتنا لمبا قیام نہ کریا کر کچھ دیر آرام فرما لیا کرو کچھ دیر عبادت خدا کی کریا کرو کچھ دیر اپنے مالک دیا حمدہ بیان کریا کرو کچھ دیر اپنے مالک دیا سنامہ بیان کریا کرو سونیا کچھ دیر اپنے رب کے سامنے کھلویا کرو تے کچھ دیر آرام کر لیا کرو مولانا فرماتے ہیں کٹن راتا مسلے تے کلوٹے آنگر سجدہ ورر خدا کے نجالتنا خدا کے نجالتنا عبادت ہو دی ہوئے لکھڑ دشمن بتاری ماں لکھڑ دشمن بتاری ماں لیاقت ہو جئی ہوئے اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو ماں عائشہ فرمان لگیاں محبوب سونیا اینا لمبا قیام کرتے ہو اینا لمبا رکوع کرتے ہو اینا لمبا سجدہ کرتے ہو سونیا محبوبہ اسی کے جنت مالک ہو تواڈے نام اعمال دے اندر گناہ کوئی نہیں نام اعمال دے اندر غلطی کوئی نہیں اسی معصوم نے لگتا ہو اللہ نے ایویاں نعمتاں دے نال نوازے آئے محبوب جی تھوڑا جا قیام گھٹا دے انہاں میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ جس مالک الملک نے مینوں ایویاں عظمتاں عطا فرمائیاں نے ایویاں نعمتاں عطا فرمائیاں نے میں اس مالک دا شکر گزار نہ بن جاواں میں اس مالک دا شکریہ ادا نہ کرنے والا آیت غور فرمانا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ دے پاک نبی علیہ السلام فرماندے نے تہجد ویلے جڑا بندہ دل دے اندر ارادہ کر کے سوندا ہے روٹین اندر نماز تہجد پڑھتا رہندا ہے روٹین اندر پڑھتا جاندا ہے اللہ پاک اس بندے نوں دو نعمتاں عطا فرما دیندے نے پہلی نعمت اللہ اودے چہرے تے روحانیت تاری کر دیندے نے دوسری نعمت اللہ پاک اس بندے دی قلب دے اندر وزن پیدا کر دیندے نے جدوں بندے دے اندر او گل کردا ہے اللہ دی گل اندر روح پیدا فرما دیندے نے اتنی تہجد دی نماز دی فضیلت ہے اللہ اکبر اللہ پھر اٹھ کے اپنے رب دی حمداں بیان کریا کر مولانا فرماتے ہیں او بابا لذت اراد کدونے دی او بابا لذت اراد کدونے دی حق بن گئی دی ہونے دی سونے رب سچے اگے اور سونے رب سچے اگے رونے دی رو دا عرش دل قدسیاں دے تیرا پا دے تو سائی وعدت ناد وجا دے تو اگلی گل بڑی کمال دی ہے فرماتے ہیں اس شہر دیدہ جدوں زمین اٹھے کسر لب دی ہے عرش پڑی اٹھے دل کلین فرشتے مبینے اٹھے تیری
پاک جبی چکانے نو رب دے دیدار دیوانے نو کت خیر ملنگ مشتانے نو اللہ اکبر اللہ کا قرآن اعلان فرما رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم سبحان اللہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون رات ویلے جاگیا کر اپنے رب دے سامنے اٹھ بیٹھا کر اپنے رب دے سامنے اپنے مالک دی حمدہ بیان کریا کر آئیے ایک حدیث کو آپ سننا اپنا ایمان تازہ کر لینا میرے آقا جدو مکہ و مدینہ پاک اندر گئے نا دعا کرو اللہ سب نے مکہ مدینے دا سفر نصیب فرمائے میرے آقا جدو مکہ و مدینہ پاک اندر گئے نا حضور علیہ السلام نے نبی معظم علیہ السلام نے سب نالو پہلا جڑا بیان فرمایا سب نالو پہلا جڑا ترسیت ہے میرے مصطفیٰ نے آقا فرماتے ہیں یا ایھا الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام صلوا بالليل والنهار نيام تدخلون الجنة بسلام ترجمہ سنیا جے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان لگے لوگوں سلام نو عام کر دیو نا ایک دوسرے دے نال مصافہ دیا کرو ایک دوسرے دے نال سلام دیا کرو کیڑا بندہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کیڑا کشادہ دل نال کھلے دل دے نال کسے بھائی دے نال مصافہ کر دینا اللہ دی رضا واسطے میرے آقا فرماتے ہیں ایک کر کے میں مصافہ کیتا ہے دوسرے بھائی نے دے والا ہاتھ بڑھایا ہے مصافہ کرنے واسطے سلام لینے واسطے انہاں دونوں دے دلوں دے اندر کینہ تے بغض کوئی نہیں ایک دوسرے دے واسطے محبت ہے ایک دوسرے دے واسطے پیغام ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ آپ کی نیت نال محبت کی نیت نال اے مصافہ کرتے ہیں سلام لیندے نے میرے آقا فرماتے ہیں دونوں دے ہاتھ جدا کرن تو پہلے اللہ دونوں دے گناہ معاف کر دیندے نے دونوں دیاں غلطیاں معاف کر دیندے نے پہلا عمل افش السلام سلام عام کرنا ہے اگر فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ ایک دوسرے نو اللہ دی رضا واسطے کھانا کھلانا ہے وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ بھوکیاں نو کھانا کھلانا ہے یتیماں مسکیناں نو کھانا کھلانا ہے تے کھلانا اللہ دی رضا واسطے ہے وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ اگلی گل سنیا جائے فرمایا وَصِلُوا الْأَرْحَامَ سلا رحمی کرنی ہے قطع رحمی نہیں کرنی کسی نہ لڑ دے وہ نال سلا کر لینی ہے اپنے کھان ہی بننا اپنی چوکر نہیں جگانی فرمایا وصل الارحام سلا رحمیاں کرنیاں نے محبتاں کرنیاں نے رشتہ داری کو جوڑنا ہے توڑنا نہیں رشتہ داری دے نال محبت کرنی ہے پیغام دے نال محبت دے نال رہنا ہے محبتاں وڈنیاں نے اگلی گل سنیا کہ تین کام ہوگا پہلا کام افش السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ اگلی گل جڑی میں بیان کرنا چاہنا فرمایا صلوا باللیل والناس نِیَامٌ جدو لوگ ستے ہونا اسی اٹھ کے اپنے مالک دے سامنے کھڑیا ہو جانا ہے کی ایمان آئے تسا نماز تہجد پڑھنی ہے نماز تہجد واسطے کھڑیا ہو جانا ہے اپنے رب دے سامنے گناہ رب رکھ کے اپنے رب دے سامنے
اپنے غلطیاں رکھ رکھ کے رونا ہے. آخیا کر اللہ زمین تے میرے ورگا گناہگار کوئی نہیں, عرشاں تے تیرے جیا بخشنہار کوئی نہیں میرے اللہ. میں آ گیا اللہ چنگا ہاں یا مندا, میں تیرے در پہ آ گیا وانا. میرے آقا فرماتے ہیں 4 کام کرنے دے. پہلا کام سلام عام کرنا ہے, دوسرا کام ایک دوسرے کو کھانا کھلانا ہے, تیسرا کام صلہ رحمی کرنا ہے, چوتھا کام فرمایا تہجد پڑھنی ہے. اللہ کے نبی سارے کام کریں گے تے ملے گا کی؟ فرمایا تدخلون اللہ. اور نبی پاک دے غلامہ طالب علم کی گل تے غور کری, فرمایا تدخلون الجنۃ بسلام. اللہ تانوں سلامتی دے نال اپنے جنت اندر داخل فرما دیں گے. اللہ سلامتی دے نال تانوں اپنے جنت دے اندر داخل فرما دیں گے. نماز تہجد دا اہتمام کرنا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے, اوے نبی پاک علیہ السلام دے فرما آ میرے پیغمبر کی ایک حدیث سننا اور اپنا ایمان دا کر کے لے جانا. آمینہ دے لال مکے دے برے یتیم ایک نبی پاک دا غلام ہے, حضور علیہ السلام دا نوکر ہے. آگے نبی پاک پر ایک بندے دی شکایت لے کے آ گیا. آگے کہنے لگا محبوب سونے اے فلاں بندہ ہے نا, اے رات میں تہجد پڑھتا ہے تے دن میں چوری کرتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں پریشان نہ ہو, اللہ اس تہجد کی برکت دی وجہ تو یہ چوری کی عادت کو ختم کر دیں گے. ایک ویلا آئے گا یہ دل اندر اللہ کا ڈر آ جائے گا, اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا. یہ اس خوف کی وجہ تو اللہ کے ڈر کی وجہ تو چوری چھڑ دے گا. تہجد پڑھنے نال معلوم ہوتا ہے جڑا بندہ تہجد پڑھتا ہے نا, اگر وہ اندر کوئی گناہ ہے, اگر وہ اندر کوئی عیب ہے, اللہ اپنی رحمت نال وہ عیب دے پردہ ما دیتا ہے. اللہ دے عیباں نو ختم فرما دیتا ہے. وہ گناہاں تو بچن دا اللہ پاک ترغیب استعمال کر لیندے نے. آئیے 2 حدیثاں سن لو اپنی گل مکائیے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا ایک غلام ہے حضرت ربیع بنت ثعلبہ. کون کو محبت نہ رضی اللہ تعالی اور حضور دے غلاماں نوکراں صحابیاں دا نام آئے تے رضی اللہ محبت نہ پڑھیا کر اور رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی. اے نبی پاک دا غلام ہے, میرے آقا کو تہجد کا وضو کروانا ہے. ایک دن انت ہویا نا, میرے پاک نبی کو وضو کروا رہا ہے. آقا فرماتے ہیں نبی یار اس ویلے تو مینوں وضو کروا رہا ہے, دس رب کو تینوں کی نہ کے دیواں. رب آسمان دنیا دے آیا ہوا ہے, ایمان نال دسیا جے لے کے دین والا مصطفیٰ ہوئے, عطا کرنے والا خدا ہوئے. کوئی کمی آ سکتی ہے, کسی گل کی کمی نہیں. حضرت ربی تھوڑی جی عمر 8-9 سال دی, کہنے لگے اگر میں دنیا کا مال منگا میرے پیغمبر دے چنے اندر 40 دن آتی نہیں بنتی, میں دنیا کے مال نہیں کرنا. تے نبی پاک کہنے لگے محبوب سونے اگر لے کے دینا تے جنت اندر اپنا دوڑ لے دیو. جنہیں میں دنیا اندر تھوڑا غلام, میں دنیا اندر تھوڑا نوکر, سونے قیامت کا دن ہوئے میں جنت اندر بھی تھوڑا غلام ہوا, میں جنت اندر بھی تھوڑا نوکر ہوا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ربی کے چھانا ہے نا اللہ تینوں میرا جنت اندر دوڑ دے. پھر فرمایا اللہ بکثرت السجود. ربی پھر سجدے بہتے کریا کر, نفل بہتے پڑھیا کر, نمازاں بہتیاں پڑھیا کر. ساڈے بندے وچ بیماری ہے, مسجد کے اندر بھی آنا, نماز واسطے ٹائم نہیں کڈنا, وضو نہیں کرنا, فرض پڑھے تے دوڑ پیا. رب الصلاۃ دی قسم ہے, میرے آقا فرماندے نے قیامت کا دن ہوئے گا نا جب نامہ اعمال تولیا جانا, نیکیاں والے پاسے نیکیاں ہون گیاں, گناہ والے پاسے گناہ ہون گے. تے بندہ حیران پریشان ہوئے گا. اچانک نفل جڑے نے یہ چھوٹیاں چھوٹیاں بونداں دی شکل اندر نیکیاں دے پلے اندر آ جان گیاں. اے بندہ پوچھے گا اللہ
اللہ فرمان کے نماز تو بعد پڑھنے والے نفل نے انہاں نفلاں دی وجہ تو اللہ ادا جنت کا فیصلہ فرما دیں گے. جنت کا فیصلہ. آئیے میرا غور فرمانا. آخری حدیث میں گل مکائیے. امام الانبیاء جناب محمد وقال ذرا پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی ایک نبی پاک دا غلام ہے, نبی پاک دا شہید خاص ہے. ایک دن ام المومنین اما کی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی ماں عائشہ کو کہنے لگا, امی جان آج میں اللہ دے پیغمبر نو تہجد ویلے وضو واسطے پانی لیا کے دینا ہے. میرے آقا علیہ السلام فرمان لگے جب میں اٹھیا نا عبداللہ بن عباس نے پانی لیا کے دے دیتا ہے. پانی کیا ہوا کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ نو پوچھنا عائشہ اے پانی کا اہتمام کنے کیتا ہے؟ ماں عائشہ فرماتی ہے محبوبہ تہاڈا غلام ہے عبداللہ بن عباس انہیں اہتمام کر دیتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ عبداللہ نو بلایا جائے. غور گل سنی پورے خطبہ جمعہ کا نچوڑ ہے. عبداللہ بن عباس نو بلایا جاتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں عبداللہ تہجد دا ٹائم میں محمد تیرے واسطے دعا کر لگا وا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے این کر کے اپنے مشروم الخطا ہاتھ آسمان والے اٹھائے نے کہ میرے آقا فرمان لگے اللہ عبداللہ نو قرآن دا علم عطا کر دے, اللہ عبداللہ نو مفسر قرآن بنا دے. میرے آقا کی دعا ہے. حضرت عبداللہ فرماتے نے انہوں پتہ ہی نہیں لگتا نبی پاک کی دعا اتنا رنگ لے آئی ہے نا 8-9 سال کی عمر دے اندر میرے کو اتنا علم ہے قرآن دی کسی آیت کا ترجمہ پوچھنا کہ لوگ میرے کو پوچھنا ہوتے ہیں. ایک دن میرے آقا کی محفل لگی ہوئی ہے. حضور علیہ السلام بیٹھے ہیں مسجد نبوی ہے اور نبی پاک کا علماء اور کہیں تو کہیں تہجد ویلے کی دعا نو رات نہیں ہو کردا اللہ رات نہیں ہو کردا. قرآن کا جا فاطمہ عن المزاجی يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اللہ اکبر اللہ. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی محفل لگی ہوئی ہے. نبی پاک دے صحابہ میرے والے ویکھی تہجد ویلے دی دعا کی رنگ لے آئی ہے. آمینہ دے نال مکے دے تلے یتیم نبی علیہ السلام آقا مسجد نبوی اندر بیٹھے ہیں. بڑے بڑے سید صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. بڑے بڑے جلیل القدر نبی پاک دے یار بیٹھے ہیں. این کر کے عبداللہ بن عباس آئے ہیں اور نبی پاک دے نال بیٹھ جاتے ہیں. اور نبی پاک کے صحابہ کہنے لگے عبداللہ یار تو بچائے نا تو بڑے اندر آ کے نہ دیکھیا کر. میرے آقا فرماتے ہیں عبداللہ کو انج نہ کیا کرو, عبداللہ کو انج نہ کیا کرو. اللہ نے عبداللہ کو بڑے علم عطا کر دیتا ہے. نبی پاک یار کہنے لگے محبوب سونیا اسی گل سمجھے نہیں تسی کی آکھنا چاہتے ہو. میرے آقا فرماتے ہیں میرے وال ویکھیا جائے. آقا فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ نے سورہ نصر دی تلاوت فرمایا نے. آقا فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح. پھر کہو سبحان اللہ. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. آقا فرماتے ہیں ابو بکر اٹھ کے کھڑا ہوا نا. ابو بکر اٹھ کے کھڑے ہوئے نے فرمایا جی میں قرآن دی آیتاں پڑھیاں نے سورہ نصر پڑھی ہے نا. اذا جاء نصر اللہ والفتح. ابو بکر دا مفہوم دسنا ایدی تشریح کرنا. جناب ابو بکر کھڑے نے خاموش ہو جاندے
نے بالکل خاموش نے میرے آقا فرماتے ہیں عمر اٹھ کے تو دسنا یعنی تشریح حضرت عمر بھی خاموش نے حضرت عثمان کو پوچھا جناب عثمان بھی خاموش نے دیگر صحابہ کو لوگ پوچھا سارے خاموش نے آقا فرماتے ہیں عبداللہ اٹھ کے کھڑا ہونا اب تو اس ایتا دیا ایک قرآن دی سورت دیا تفسیران دسنا جناب عبداللہ اٹھ کے کھڑے ہوئے نے میرے والے کیا جاتے محبت کرے آجے اینج ہاتھ بن کے اکھن جو رن چم آنسو جاری ہو گئے نے جناب عبداللہ رون لگتا نے روندیا جناب عبداللہ دیا ہجکیاں بج گئیاں نے نبی پاک دے یار کہنے لگے یار سورہ مبارک دے اندر کوئی ایسی غلط ہے کوئی نہ جنہی وجہ تو عبداللہ اتنا رو رہا نے میرے آقا پھر فرمانے عبداللہ اس قرآن دیا اتنا اعتانی قرآن دیا سورہ کی تفسیر دسونا جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے سونے محبوبہ میرے کو نہیں دسی جانی میرے آقا فرمانے عبداللہ دسنا میں محمد کہہ رہے ہیں دسنا جناب عبداللہ فرمانے نے محبوبہ اس صورت کا مفہوم ہے کہ ہر تواڈی ساری جدائی پین لگی ہے تسی زیادہ دیر سارے درمیان حال نہیں رہ سکو گے اللہ کے نبی جی تسی بڑی جلدی اس امت کو چھڑ کے ٹر جانا ہے میرے آقا فرمانے صحابہ دسو ہن مینوں دسو نا عبداللہ بن عباس تواڈے سارے نال شاہد علم ہے کہ نہیں ہے تسی کیوں آندے ہو نا عبداللہ بڑیاں صحابیاں دے اندر نہ بیٹھے آتا ہے چھوٹا جنا بچہ ہے اور میں جناب کو سوال کرنا وا اتنا علم عبداللہ کو کدھر آیا میرے پیغمبر دی تہجد دے وقت دی دعا دا سجے میرا مصطفیٰ دی تہجد دے وقت دی دعا دا سجے ایتے ہی گل بس نہیں یہ پوری حدیث مکمل سنو گل مکائی ہے اپنا بلال علیہ السلام دا یار عبداللہ بن عباس یہ طائف دے اندر جا کے فوت ہوئے نے جب طائف دے اندر فوت ہوئے نے نا انہاں نوں مہنایا گیا ہے مہنان تو بعد کفنی تناش دی گئی ہے کفن کو پہنایا گیا نا جنازہ ہو گیا میرے بدلے کیا گئے محبت کری طالب علم دی غلط ہے جناب عبداللہ بن عباس نو جدو ان کر کے کفن دیتا گیا نا کفن دین تو بعد انہاں دا جنازہ لے آندا گیا جنازہ پڑھ دیتا گیا ہے لاہ دے اندر اتارن لگے نے قبر دے اندر اتارن لگے نے جناب عبداللہ بن عباس نو اور نبی پاک دے علماء حضور علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والوں ایک پرندہ آیا چھوٹا جنا پرندہ آیا اور جناب سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں لوگ دیگر بھی دیکھ رہے ہیں اور پرندہ حضرت عبداللہ بن عباس دے کفن دے اندر داخل ہو گیا نبی پاک دے یار کہنے لگے یار ہنہیں پرندہ نکل آؤندا ہنہیں پرندہ نکل آؤندا ہنہیں پرندہ نکل آؤندا لیکن وہ پرندہ باہر نہیں نکلیا یہ کہنے لگے یار اسی سمجھ گئے وہ عبداللہ دا علم ہے عبداللہ جب فوت ہویا نا اور دا علم بھی اور نال مدفن ہو گیا ہے اللہ اکبر اللہ قرآن اندر جاؤ فجلوبهم عن المزاجی یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون تہجد ویلے کی دعا نو رب رب کردا اچھی بولا رب رب کردا اوے اٹھ بیٹھا کر تہجد ویلے آکھیا کر اللہ میں آگے گناہاں دے انبار لے کے اللہ میں بنتیاں لے کے آ گیا وا یا اللہ میں چنگا یا مندا میرا مالک وہ آخر تیرا بندہ میں آ گیا وا اللہ فرماندے نے تینا بندیاں تے میں جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا ہے کہنا او بندہ کیا تہجد دے ویلے رب دے سامنے تنہائی دے اندر روندا ہے دوسرا او بندہ جڑا رو رو کے اپنا حال و حال ہو جاندا ہے اللہ دے ڈر دی وجہ تو رب دی خشیت دی وجہ تو دوسرا او بندہ جڑا روندا پر تھوڑا تھوڑا روندا ہے اکھاں دیاں پپڑیاں گلیاں کرتا ہے تیسرا او بندہ جے رون آوندا ہی نہیں رب دے سامنے رون والا منہ بنا لیندا ہے اللہ فرماندے نے
بندے دا آنا بھی انہوں ایڈا چنگا لگتا ہے میں اس بندے تلی جہنم دی اگ نو حرام کر دینا وا رب دے سامنے آیا کر رب دے سامنے رویا کر رب ذوالجلال دی قسم اپنی زندگی کے اندر نماز تہجد کو لازمی پکڑ لے اگر نماز تہجد پکڑ لے گا اللہ پاک پھر تیری تنہائی کو پاک کر دے گا رب تیری تنہائی کو پاک کر دے گا گناہ کرن لگے ویلے میرے رشتہ داروں چ کوئی نہیں رہندا عزیزوں اقارب چ کوئی نہیں رہندا اور ظالما جتھے کوئی نہیں رہندا رب اوتھے نہیں رہندا او علیمم کی ذاتی شرور ہے جب تہجد کی عبادت بیٹھ جائے گی رب کعبہ کی قسم تیرا دل تنہائی اندر گناہ واسطے نہیں جائے گا رب دے ڈر تو ڈر جائے گا رب کا خوف طاری ہو جائے گا آؤ لوگوں مسجد آج بھی دران پہیاں نظر آ رہی ہیں رمضان گیا نمازی بھی گئے رمضان گیا نمازی بھی گئے متاع مقامی کے کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا تہذیب میں نشارہ تمدن میں حنود ایسی ہے یہ مسلمانی کے دل دیکھ کے شرمائی حدود اللہ کو دعائے جو گناہگار زبان سے نکلے اللہ خالص اپنی رضا واسطے قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ